دنیا کے سب سے بہترین سیاحتی مقامات کی فہرست میں راجستھان کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ چلیے آپ بھی لکشمن گڑھ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم سفر کے دوران حاصل ہونے والی خوشیوں کا الگ الگ ڈھنگ سے اظہار کرتے ہیں۔ صبح و شام کی اس سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ادھر سورج کی کرنیں پھوٹی اور روشنی بکھرنا شروع ہوئی۔ ہم نے بھی اپنے سفر کی تمام تیاریاں مکمل کر لی اور دعا پڑھ کر گھر سے روانہ ہو لیے۔ اب ہمارے سامنے راستے ہی راستے اور بل کھاتی سڑکیں تھیں۔ کچھ گھنے درخت اور پیڑ اپنے نیچے سے گزرنے والوں کے لیے ایک ٹھنڈا سایہ بھی کر رہے تھے۔ ہم حسن فطرت کی دل آویزیوں اور فطری حسن کی دل فریبیوں اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ اسٹیشن پر کھڑی ٹرین ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ یوں ہم نے کچھ ہی منٹوں میں اپنی نشست جا سنبھالی۔ ریل کا سفر اب ایک نہ بھولنے والا رومانس ہی نہیں، حقائق زندگی کا ایک انمٹ باب ہوتا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی ٹرین کا سفر بہت پسند ہے۔ آج بھی میں بہت خوب پرجوش اور خوش ہوں۔ صبح خرام اور برق رفتار ریل گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ رہی تھی اور میں اپنا پیارا وطن جاتے جاتے میں نے ایک تصویر کلک کی تو یوں شعر ذہن میں ابھرتا ہوا محسوس کیا۔ پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ ٹرین اسٹیشن چھوڑ رہی تھی، پرکیف فضا ہمارا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ گاڑی جذباتی کیفیات، اوجھل منظروں اور بوجھل خوابوں کا بوجھ پہیوں پر لیے فراٹے بھر رہی تھی۔ جیون اور گاڑی کا سفر اپنے پیچھے کچھ ہلکے کچھ گہرے دھوئیں کے بادل اور یادوں کے نقوش چھوڑے جاتے ہیں۔ ہاں، مگر یادوں کے نقوش قدرے گہرے ہوتے ہیں، اچھے اور برے سے بالا تر بس گہرے۔ گاڑی مختلف بل کھاتے اونچے نیچے راستوں سے جوں جوں گزرتی، مسافروں کو ان کی منزلوں پر پہنچاتی۔ نئے آنے والے مسافروں کو ساتھ لیے اپنی ڈگر سے نہیں ہٹتی۔ گاڑی اپنے آخری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر رکتی، مسافروں کو ان کی منزل کا نشان دیتی ہے۔ آخری اسٹیشن پہ انجن ایک دل خراش سیٹی بجاتا ہے، جیسے موت کی آخری ہچکی ہو۔ ریل کی سیٹی میں کیسی ہجر کی تمہید تھی، اس کو رخصت کر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا۔ لیکن میرا تو حال یہ تھا کہ ریل کی سیٹی نے ایسے کان پھوڑے ہیں کہ بس ہجر کا احساس دل سے یوں ہی رخصت ہو گیا۔ صبح سویرے ہی ہم لکشمن گڑھ شہر پہنچ گئے۔ ہم نے سب سے پہلے ہوٹل بک کیا۔ ہمارا ہوٹل روم بادشاہوں کی حویلیوں کے مشابہ قدیم طرز سے تعمیر تھا۔ بالآخر کچھ ہی دنوں کے قیام کے بعد روم تبدیل کر لیا گیا۔ گئے شام شہر کے قلعے کے لیے روانہ ہوئے۔ لکشمن گڑھ قلعہ بھارتی ریاست راجستھان کے سیکر ضلع کے لکشمن گڑھ شہر میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ سیکر سے کوئی 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ سیکر کے راؤ راجہ لکشمن سنگھ نے 1805 عیسوی میں تعمیر کروایا اور اپنے نام لکشمن سنگھ سے لکشمن گڑھ گاؤں آباد کیا۔ اس قصبے کی سب سے شاندار عمارت اس کا قلعہ ہے۔ سیکر کے راجہ لکشمن سنگھ نے 19ویں صدی کے اوائل ہی میں قلعہ تعمیر کر لیا تھا، جو پوری دنیا میں قلعے کے فن تعمیر کا ایک منفرد نمونہ ہے، کیونکہ یہ ڈھانچہ بڑی بڑی چٹانوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر بنایا گیا ہے۔ بہرحال ہم قلعے کی اوپری سطح پر جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت یہ قلعہ کسی اور خاندان کی ملکیت میں تھا اور بالائی حصہ مندر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری خواہش بڑی ادھوری رہی۔ سیر و سیاحت کے ساتھ ہم مختلف ذائقوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ لکڑی کے گھر کا وزٹ کیا اور خوب پکس کلک کی۔